سب سے پہلے گنڈی صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ آپ کو کے پی کے سی ایم کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی, آپ بڑے پرائم منسٹر کے بارے میں بڑے ڈیفینسو نظر آئے ہیں کہ دیکھیں آپ کیسے بات کرتے ہیں اور ادھر جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. فوٹیجز تو ایسی کوئی نہیں آئی کہ وہ جیسے پاؤں پڑے ہوں. ٹھیک ہے, بات چیت ہوتی ہے, سی ایم اور پی ایم کی دونوں ایک عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں, اس کے اندر کون سی برائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سی ایم صاحب 2 دفعہ غالباً پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کی, اور ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہو, کیونکہ خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جس میں ابھی بھی دہشت گردی ہے, دہشت کے خلاف جنگ لڑنی ہے. آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے جو کہ مرج ہوا تھا. 100 ارب روپے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سالانہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ فیڈریشن کے بغیر میں نہیں سمجھتے کہ حل ہو سکتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو 18 NFC ایوارڈ میں جو ہے پیسے جو ہمارے دینے ہیں وہ بھی فیڈریشن نے دینے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے صوبے میں دینی ہے, اور کنفیڈریشن سے یہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی. میرا صرف یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر سے اچھی بات ہے کہ خوشگوار ماحول میں میٹنگز اور چیزیں ہوں, لیکن پھر اگر آپ باہر آتے ہو پھر کہتے ہیں میں اس وزیر اعظم کو نہیں مانتا ہوں. سیاست تو انہوں نے بھی کرنی ہے نا. ٹھیک, تو سیاست کرنی ہے تو پھر ایسے تو سیاست نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, سیاست آپ نے کرنی ہے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے, الیکشن فیزز میں تھے, ہم نے جلسے جلوس کیے, سب کچھ کیے, ہم نے بھی پی ایم ایل این کے خلاف الیکشن مہم چلائی ہے, ہم نے نہیں چلائی. لیکن اب آپ ایک ایسے اسٹیج پہ جس پہ آپ نے اپنے صوبے کو آگے لے کر لیکن آپ اتحادی ہیں اور وہ اپوزیشن میں, فرق ہے نا. دیکھیں آپ نے صوبے کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ اپوزیشن اپنی جگہ پہ اپوزیشن کریں, آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اپوزیشن نہ کریں, اپوزیشن کی وہ ہے. لیکن آپ کچھ جب آپ کے فیڈریشن اور صوبے کا جو مسئلہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن اور صوبہ جو ہے اس کے اچھے تعلقات ہوں. اچھا, صوبے کے معاملات پر جو ڈیمانڈز ہیں اس ٹائم پر علی امین گنڈا پور صاحب کی, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو صوبے کے جو حصہ بنتا ہے اس پہ فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ پیسے دیں. تو یہ تو بڑی سپورٹ ہے کنڈی صاحب. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو ٹیک دی رپلائی آف عاطف خان صاحب. یہ تو بڑی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے. وہ جماعت جو اس ٹائم پر اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہے حکومت کے, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا کرسی کی طرف آ جائیں نا عاطف خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف ضروری نہیں ہے کہ کیمرہ کے سامنے آگے بڑھ کے ماری جائے, کوئی کام بیٹھ کر میز پر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, پہلے تو کنڈی صاحب نے بڑی اچھی بات کی صوبے کے حوالے سے. جو بھی مطلب وہ تو صوبہ ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. اس کے جو جائز مطالبات ہیں, جو ان کے پرابلمز ہیں, جو انہوں نے بھی اگری کیا ہے, وہ ہمارے حل کروا دیں اپنے اتحادی سے. اللہ خیر سے اللہ. یہ اپنے آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ایجنٹ بنے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر؟ نہیں, دیکھیں اتحادی ہیں نا, اور ان کے اتحادیاں آپ کے نہیں ہیں. ان کے اتحادی ہیں, اور بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اگر یہ چیزیں ہونی چاہیے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو وہ صوبے کا حق بنتا ہے, چاہے وہ جو انہوں نے گنوائے ہیں ٹیررزم کے جو مسائل ہیں, یا فنڈز کے ہیں, یا افسران ہیں, ہمیں ابھی تک چیف سیکرٹری اور آئی جی ہمیں اپنی مرضی کے نہیں دیے جا رہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کریں. مسئلے تو تب حل ہوں گے نا. دیکھیں ویسے تو انہوں نے آپ کو اتحادی بنانے کا کہا تھا, آپ نے وہ موقع ویسے گوا دیا. ابھی آپ اور وہ بیٹھے ہو سکتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, اور عفنان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر بھرپور کردار ادا کر سکتے رہے ہوتے تھے. جو وہ مشاہد صاحب کی جو کیا کہتے ہیں گرم جوشی سے جو بیانیاں ان کا وہ ہوتا تھا, بیان آتے ہوتے تھے, وہ ہی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ ود دیٹ. بٹ آپ نے وہ موقع گوا دیا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر بیٹھے اور بولیں کہ جی یہ ساری باتیں مانی جائیں, اور فارم 47 اور فارم 45 اور کہیں کہ دیکھیں جی آپ ادھر منوا دیں بات, آپ اتحادی ہیں ہمارے صوبے کے بعد. میز پہ ہے نا, میز پہ آنے کو تیار ہے. میں تو صوبے کی بات کر رہا ہوں. آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ خود سے کریں. دوسری بات یہ ہے نا, دیکھیں ہمیشہ معاملات سموتھ چلانا, ہم 10 سال, میں خود 10 سال منسٹر رہا ہوں, معاملات چلانا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسموتھ طریقے سے چلے. یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا. انہوں نے چیزیں ہینڈل کرنی ہوتی ہیں, انہوں نے اپوزیشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. اگر ہم کوئی سیریس ایفرٹ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی جو ہمارے اعتراضات ہیں پارٹی کے حوالے سے, کے پی کے اس وقت میں کے پی کے اس کی بات نہیں کر رہا, پارٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, فارم 45. Let me cut you short over here. آپ پارٹی کے معاملات کو کے پی کے معاملات سے نتھی کر رہے ہیں؟ میں نتھی نہیں کر رہا, میں الگ الگ کر دیتا ہوں. کہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے جو کہ کے پی پروونس کا ہے, وہ ایز پی ٹی آئی نہیں ہے. کے پی پروونس کے جو مسئلے ہیں جن سے یہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے. دوسرا مسئلہ جو ہماری پارٹی کا ہے,
اگر فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ٹھیک طریقے سے معاملات چلانے چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کہہ رہے, پورا مطلب پاکستان کہہ رہا ہے, باہر کی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ 45 میں ایک جیتا, 47 میں دوسرا کوئی جیتا, 1,30,000 سے 30,000 ہو گئے, 30,000 سے 1,30,000 ہو گئے. ایک سیکنڈ. تو اگر اس میں اگر یہ کر دیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, 10 حلقے ہم ان کو بتا دیتے ہیں, 10 حلقے یہ ہمیں بتا دیں, اس میں فارم 45 کو اکٹھا کر کے اس کا رزلٹ سامنے لے آئیں, تو اس میں اگر کوئی غلط نہیں ہوا تو ان کو کیا ضرورت ہے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں نا, جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں